حضرات دی برکات آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی لا ریب و بے عیب کتاب میں مثلوں میں مثال کتاب جس کے آغاز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جہدے وچ شک شبے دی گنجائش نہیں، ایدے وچ کوئی شک نہیں، بے عیب ہے۔ اس کتاب وچوں چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک تمام دیناں وچوں اللہ تبارک و تعالی نوں جڑا دین پسند ہے وہ کیڑا دین ہے؟ دین اسلام۔ دین اسلام، سارے بولو دین اسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کو سارے دیناں وچوں پسند دین ہے دین اسلام۔ حضرت دی وقار آدم علیہ السلام کوئی نبوت کے رسالت کا سلسلہ شروع ہویا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی نے، رسول نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی نے، اللہ نے آخری نبی نے، آخری رسول نے۔ آدم علیہ السلام کو لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اے نبوت کے رسالت کا سلسلہ چلیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نے، اور قرآن پاک آسمانی کتاباں وچوں آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک کتاباں وچوں آخری کتاب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نے، سرکار نے فرما دیتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر کوئی اعلان کرے گا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کذاب بھی ہو سکتا ہے، لعنتی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا سچا نبی ہو سکتا نہیں۔ جڑا پیدا ہو کے آکھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا نبی نہیں ہو سکتا، میں آخری نبی ہوں۔ اور قرآن پاک آسمانی کتاباں وچوں آخری کتاب۔ آسمانی کتاباں کتنیاں نے؟ سارے بولو پتہ ہے جدوں ہے تو بول دے کہ چکتے کیوں؟ کتنیاں کتاباں نے؟ جامع مسجد محبوب الہی آستان عالیہ چشتیہ میریہ بریلہ شریف تے دور دراز تو آگے جمعہ پڑھ والے احباب، اگر کوئی تو ہمیں پوچھ لگے کہ تسی جانتے ہو کہ کی ملتا جے کی سبق کی لے کے ہم نے کہا کہ تسی ہے نوجوان نے جڑے دستے سکتے نا بات بشاری کی تاکہ سانو کی تعلیم ملتی جاتی ہے۔ آسمانی کتاباں کتنیاں نے؟ چار، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ یعنی پتہ چل گیا کہ قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ قرآن پاک آسمانی جو کتاباں وچوں آخری کتاب ہے۔ توریت، زبور، انجیل، توریت موسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہوئی، میں قرآن پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی۔ یہ آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ نبیاں وچوں میرے آقا آخری نبی نے، کتاباں وچوں قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور قبلیاں وچوں بیت اللہ شریف آخری قبلہ ہے۔ قبلیاں وچوں بیت اللہ شریف آخری قبلہ ہے۔ ہن جدوں اسی آخری آکھدے ہاں تے اس نوں سوال پیدا ہوندا ہے کہ پہلا بھی کوئی ہے؟
کیوں جی ایسا جدو آخری آکھاں گے تے انہا مطلب ہوئے پہلے بھی چیز ہے تے پہلا میں سوال پیدا جی کیڑا قبلہ سی جتھے آج یہود و نصارا بمباری پہ کردے نے فلسطین کے اندر بیت المقدس سی نا جڑا وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ سی وہ کیڑا سی بیت المقدس وہ پہلا قبلہ سی مسلمانوں کا آج ہے بھی بارش پڑی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اسی ایک سارے مل کے دعا کرنے یا اللہ انہوں ظالمان و ریز کو نبوت کر دے جنہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں ایج کچل دینے پہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ مدد فرما بولو آمین او پہلا قبلہ سی مسلمانوں کا بیت المقدس میں عرض پہ کرنا پہلا یہ تو آخری کبھی ہے تو پھر پہلے کا نظر جائے گی بھی پہلا بھی کچھ آئے پہلا قبلہ سی بیت المقدس بیت اللہ شریف آخری قبلہ ہے حضرات دی وقار چوتھا جملہ آخری سماعت فرماؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جو آخری نبی قرآن پاک آسمانی کتابہ میں جو آخری کتاب بیت اللہ شریف قبلہ میں جو آخری قبلہ تے اسی تسی امتاں میں جو آخری امت میں اور تسی جنہیں سرکار دا کلمہ پڑھنے ہاں امتاں میں جو اسی بولو نا اسی آخری امت تے اگے جناب والا دینہ بچو دین اسلام یہ اللہ دا پسندیدہ دین آخری دین ہے جس نے قیامت تک عمل کیتا جائے گا جس نے جناب جنہی شریعت قیامت تک چلے گی اور شریعت محمدی ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات دی وقار اس دین دیا ہوندیا اور کسے دین دی ضرورت ہے سارے بولو کسے اور دین دی ضرورت ہے نہیں قرآن پاک دے ہوندیا کسے اور کتاب دی ضرورت ہے نہیں حضرات دی وقار اے جڑی میں گالت کرنا چاہ رہے ہیں اے اپنے نوجوان بچیاں واسطے نوجوان طبقہ جڑا کالج ساڈے بچے پڑھتے رہ جا کے یہ انہاں واسطے کیونکہ کالج میں جس وقت بندہ جاتا ہے کہ اتھے بیچ یہودی بھی کہیں ہوتے ہیں کہیں عیسائی بھی ہوتے ہیں میرا بیٹا حامد نور کالج پڑھتا ہے کہ وہ دستا ہے ساڈی کلاس ایک عیسائی بھی ہے تے انہاں چیزاں تو پھر تھوڑا جا فوکس کرنا ضروری ہوتا ہے اے نوجوان نسل واسطے نوجوانوں واسطے میرا جملہ ہے توجہ دے نال سننا ہے تساں جدوں بھی کوئی مسئلہ بیان کیتا جائے توجہ دے نال سنیا کرو کوئی بندہ تانوں اوتھے مل پوے یہودی عیسائی کو مل پیندا ہے اور تے جناب تورات بھی آسمانی کتاب ہے زبور بھی آسمانی کتاب ہے انجیل بھی آسمانی کتاب ہے تے اسی دے تے عمل کرنے اسی میں ٹھیک ہاں انہاں دا موقف ہے نا تساں کو جواب کی دینا وہ تسی سنو توجہ دے نال میں دلیل دے طور تے گل پیش کر رہا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے اس حدیث پاک دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیاں دیا کچھ گلاں سانوں چنگیاں لگدیاں نے تو لے لئیے لکھ لئیے ایک اور پہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تے آپ نے کنوں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گل ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کولوں کچھ گلاں چنگیاں لگدیاں لے لئیے لکھ لئیے تے اگر لینا جائز ہوتا تے سرکار فرماتے خیر یہ ٹھیک ہے لے لو لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا تسی بھی یہود و نصارا دی طرح گمراہی دے گڑھے وچ ڈگنا چاہتے ہو
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی ضرورت نہیں. سرکار نے فرمایا میری شریعت سورج دی طرح روشن ہے. سرکار نے کی فرمایا میری شریعت سورج دی طرح، جس طرح سورج نکلے ہوئے نا دن چڑھیا ہوئے تے کسی اور پاسے تکنے دی ضرورت، کسی دیوے دی ضرورت نہیں ہوتی، کسی لائٹ جلان دی بات ضرورت. انہیں کہنا چاڑ بنے تو اسی لائٹاں والی دن ہوئے چڑھے چنگا بھلا تے باہر بندے کو بلب بال چڑھے تے لانٹاں لے کے پھرے پیا لوگ آتے پاگلا ہے سورج چڑھے ہے تے پھر تم بتی لے کے پیا میں دیکھنا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا میری شریعت سورج کی طرح روشن ہے، اور فرمایا میری شریعت شیشے کی طرح صاف ہے. شیشے کی طرح فرمایا سانو اور کسے کو رہنمائی لین کی ضرورت، کسے دی گل سانو لے کے تے عمل کرنے کی ضرورت، قرآن پاک سانو اس تے عمل کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا یہود و نصارا نے بھی اپنی کتاباں چھڑ دتیاں سن. اے میرے غلاموں نہ تساں انہاں دا کام نہیں کرنا، تانوں کیوں کوئی چیز لینے کی ضرورت نہیں. قرآن پاک رب نے تواڈے واسطے ہدایت بنا کے بھیج دیتا ہے. تے اگلا جملہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا اے میرے صحابہ اے فاروق اعظم سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام بھی آج یعنی ظاہری حیات میں جس طرح سی تسی پھرنے ٹرنے ہیں. فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام اس ظاہری حیات میں جو ہوتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی میری شریعت پہ عمل کر رہے، میری شریعت پہ عمل کرے. تو آنو کہ بندہ آکھے جو بھی سنیاں کتاب بنے انہاں تے عمل کرو تو تسا ایک کوئی جواب دینا ہے. جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے نے پھر ہون نبوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چلنی ہے، رسالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی چلنی ہے، کلمہ ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چل ہے، اور قرآن پاک دے عمل ہوئے گا، اور کسی کتاب دے عمل نہ ہوئے گا، قرآن پاک دے عمل کیتا جائے گا. فرمایا جیڑا بندہ سرکار دا کلمہ پڑھے گا، قرآن پاک دے عمل کرے گا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل کرے گا، وہی صراط مستقیم تے ہوئے گا. اس تو ہٹ کے جڑا بھی کسی تے عمل کرے گا اس صراط مستقیم تے نہیں ہوئے گا، وہ سمجھ لو ہٹ گیا. سرکار نے جی فرما دیتا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے وہ میرا قربان میری شریعت تے عمل کر دے. دلیل تے طور تے ایک آیت کریمہ میں اور ایک پیش کرتا ہوں. تیسرا سپارہ ہے اللہ کریم نے عالم ارواح وچ ایک جلسہ کیتا ہے. دو جلسے ہو سکتے، ایک توحید دا تے ایک رسالت دا. رسالت دا جڑا جلسہ ہویا سی سارے نبیوں کی روحاں نوں اکٹھا کیتا گیا. فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. نبیوں کو پکا وعدہ لیا. فرمایا نبیوں کے رسولوں جس ویلے میں تانوں نبوتاں دے کے بھیجا تواڈے کلمے چل دے ہون پہ لوگ تواڈے کلمے پڑھ دے ہون، اس بندے نے بھی جواب دینا ہے. سنو قرآن آکھنا ہے بھئی تسی تے ہندی گل پہ کرتے ہو نا، رب نے وعدہ کی لیا ہے. توجہ دے نال سماعت فرماؤ. رب نے وعدہ لیا سی تواڈیاں شریعتاں چل دیاں ہون پیاں، لوگ تواڈے کلمے پڑھ دے ہون پہ تے پھر کی ہوئے ثم جاءکم رسول، پھر وہ شانہ والا میرا رسول آ جائے. رسول مصدق لما معکم، جیڑا تواڈیاں کتاباں دی تصدیق کرنے والا ہے وہ شانہ والا رسول آ جائے تے پھر کی کرنا لے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. فرمایا اپنے کلمے چھڑ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، اپنے کلمے چھڑ کے میرے رسول دا کلمہ پڑھنا جے کہ انہاں دی ضرور بر ضرور مدد بھی کرنی جے. حضرات دی وقار جدو نبیاں نو اے حکم ہے جدو میرا محبوب آ جائے تے تساں اپنے کلمے چھڑ کے میرے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے تے آج دا کوئی اٹھ کے آکے نہیں میں اپنا کلمہ پڑھنا ہے
اور اسی گواہ کے در سے عبرت حاصل کر. قرآن پاک سے رب نے فرما دیتا ہے جب تیرے نبی کو رب نے فرما دیتا ہے کہ جب میرا رسول آ جائے تو تم موسیٰ تو بھی اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے, ابراہیم تو بھی اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے, اسماعیل نبی اللہ تو بھی اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے, اے یعقوب تو بھی اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے, اے یوسف تو بھی اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے, اے عیسیٰ روح اللہ تو بھی اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے, اے داؤد تو بھی اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے. میں کہتے وہ نبی ہو کے اپنا کلمہ چھڑ دینا تے تو امتی ہو کے کیوں نہیں پہ چھڑ دا. حق تے پھر وہ یہ جڑا سرکار دا کلمہ پڑھے, جڑا سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. رب نو جڑا دین پسند ہے تمام دیناں وچوں کیڑا دین ہے؟ دین ہے اسلام. سارے بولو دین ہے اسلام. اس لیے کہ اور حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے علماء جس ویلے حدیث پاک سنو گے ایمان مجد کرے گا انشاءاللہ, خوش ہو گے کہ سرکار دا رب نے ساڑھے اتنا کرم بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمائے. سانو تے منگنے دی ضرورت نہیں پئی, رب نے ساڑھے اتنا کرم فرمایا. پہلے نبی نے دعاواں کرتے رہے یا اللہ کوئی امت دے دے, جی امت نہیں دینی تے سانو اس نبی دا امتی بنا دے. یار سانو تے دعا بھی نہیں کرنی پئی, رب نے ساڑھے اتنا کرم فرما دیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اس گل تے راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب سارے بولو میرا رب میرا رب, اور میں اس گل تے راضی ہو گیا. دوسری گل ہے کہ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ اس گل تے راضی ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے, اس گل تے راضی ہو گیا, اس گل تے راضی ہو گیا کہ اللہ دے محبوب جڑے نے وہ میرے نبی, اللہ دے ماہی نے جڑے وہ میرے نبی نے, اس گل تے راضی ہو گیا. اور تیسری گل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اس گل تے راضی ہو گیا کہ سانو رب نے جڑا دین دیتا ہے دین اسلام ہے, رب دا دین دینے تے اسی اس گل تے راضی. پھر میں گل ریپیٹ کر کے تے پھر اگلا جڑی خوشخبری ہو پھر سنانا ہے تاکہ تسی بالکل تیار ہو جاؤ گل سنن واسطے, ریڈی ہو جاؤ تسی خوشخبری اپنے واسطے جڑی ہے سرکار نے دتی او سنن واسطے تیار ہو جاؤ. سرکار نے کی فرمایا جیڑا بندہ اس گل تے راضی ہو گیا بھی ساڈا رب اللہ ہے, ساڈا رب اللہ ہے, اس گل تے راضی ہو گیا ساڈے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس گل تے بندہ راضی ہو گیا. تیسری گل فرمایا اس گل تے راضی ہو گیا کہ ساڈا دین دین اسلام ہے, تو دے واسطے خوشخبری کی ہے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے تے جنت واجب ہو گئی ہے, اس بندے تے جنت الطاف صاحب اس بندے تے جنت واجب ہو گئی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ مسجد محبوب الہی کے اندر بیٹھ کے اساں سارے ویسے پہلے ہی مانتے ہی اس رب نو بھی ماننے ہیں, رسول نو بھی ماننے ہیں, دین اسلام نو بھی ماننے ہیں, لیکن آج جڑی حدیث پاک اساں سنیے پڑھیے اس سے عمل کرتے ہویا اسی آنے یا اللہ اسی ہے نا درو دیوار نو گواہ بنا کے, درو دیوار نو گواہ بنا کے اے سپیکر پہ ہے بھی قیامت والے دن گواہی دے گا, اے ڈائل ساڈے سامنے پہ ہے بھی قیامت والے دن گواہی دے گا. جس ممبر تے میں بیٹھ کے گل پیا کرنا اینے بھی گواہی دینی ہے, ساڈے ہتھاں نے گواہی دینی ہے, ساڈیاں اکھاں نے گواہی دینی ہے, زبان نے گواہی دینی ہے. تے آندے یا اللہ اسی تینوں گواہ بنا کے تیرے رسول نو گواہ بنا کے تیرے دیوار کو گواہ بنا کے کہندے ہیں یا اللہ اسی اس گل تے راضی ہاں کہ تو ساڈا رب ہے, اسی اس گل تے راضی ہاں تو ساڈا رب ہے. پھر اس گل تے اسی راضی ہاں کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے نبی نے
یا اللہ اسی اس گل تے بھی راضی ہو۔ اور تیسری تے آخری گل، یا اللہ دین اسلام سانو ملیا ہے، اسی اس گل تے راضی ہوں، اسی اس گل تے سارے بولو اسی اس گل تے راضی ہوں کہ اگے خوشخبری ہے پھر ساڈے واسطے۔ سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں تیناں چیزاں تے راضی ہو گیا جنت اودے تے واجب ہو گئی، جنت اس پہ واجب۔ حضرات عزیز اور اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جڑا دین پسند ہے وہ دین اسلام۔ پھر دین اسلام کے ہویا سانو کسی ال ویکھنے دی ضرورت نہیں، کسی اور کتاب قرآن پاک دے ہوتا ہے کسی اور کتاب تے عمل کرنے دی ضرورت نہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوندیا کسی اور شریعت تے عمل کرنے دی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے قرآن پاک ساری چاروں کتاباں آسمانی کتاباں وچوں آخری کتاب قرآن پاک ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اسی امتاں وچوں آخری امتاں، اور قیامت تک اگر کلمہ چلنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چلنا ہے، شریعت چلنی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت چلنی ہے۔ اگر جڑا بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ نہیں پڑھتا کسی اور شریعت عمل کرتا ہے وہ سمجھ لو دار اسلام تو خارج ہے اور صراط مستقیم تو ہٹ گیا ہے، وہ جنت دے کبھی بھی خواب نہ تکے کہ میں جنت میں جاواں گا۔ جنت میں وہ نہیں جانا ہے جن نے سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اس سے ایک نا گل مینوں خواجہ نظام الدین محبوب بیلائی کی یاد آ گئی، تقریر میں تو مکا دینی تھی لیکن آمد ہوئی ہے گل آ گئی ہے کہ میں عرض کرتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین محبوب بیلائی آپ بیمار ہوئے شدید بیمار ہوئے، مریدہ نے تکیا بھی ہوئی صاحب کو لے کے چلی ہے، کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ دی رضا ہے جے سونا میرے دکھ وچ راضی کہ میں سکھ نو چلے گا، کہ جے رب اس طرح راضی ہے ٹھیک ہے، آزمائش ہوتی تکلیف اللہ دے چنگے مدد نہیں آتی، پریشانی اللہ دے چنگے مدد نہیں آتی، لیکن مریدین مثال ابھی ابا جی بیمار ہونے اولاد نے تے کرنا ہے نا، وہ کہتے ڈاکٹر کو لے جائیے کسی حکیم طبیب کو لے جائیے حق بھی بنتا ہے، پیر صاحب جو معاملہ مریدہ کرتے کرنا چاہیے۔ مریدہ نے سنیا کہ یہ مناسب ہوئے جوگی ہے جڑا مچ لا کے بیٹھے ہے، کلمہ انہیں کو نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہے، پر جیڑا بندہ جانا اگر کوڑ کا مریض بھی جانتا ہے این سوا دی چٹکی بھر کو دے روچ رکھتا ہے کہ بندہ صحیح ہو جاتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ وہ مریدہ نے نہ منجی چٹکی خواجہ نظام الدین محبوب بیلائی دی تے اتھے لے گئے، چار پہی لے گئے، جا کے کیا ہوئی ساڑھے پیر صاحب نے تے اس طرح بیمار نے تے کوئی مہربانی کرو کہ دعائی دیو، انہیں چٹکی بھری نہ سوال کی آپ نے دودھ رکھی تے آپ اکھاں کھول رہے ہوش کی، جس سے آپ ہوش کے چاہے فرمایا بھی کتھوں کو آئی ہے، یہ مقام جڑا لے آئی کتھوں لے آئی، کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھیا، کہنے لگا جناب میں اپنے نفس دی مخالفت کر کے اپنے نفس دی جے نے آکھیا میں روٹی کھانی کھانی تو میں نے بھئی دیتی، جے نے آکھیا کھیر کھانی تو میں نے مرچے ہی کوڑ کے دیتی، یعنی جو نے آکھیا میں بھی نہیں منی بلکہ دی مخالفت کی انکار کر کے تو میں دوئے کام اللہ نے دے سکے، کہ آپ نے فرمایا بھی کلمہ پڑھنا ہے ایسا کوئی تے تینوں مل گیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تے پھر جنت میں جا سکنا ہے، بغیر کلمے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں نے گل یاد ہے جس کے میں سنا رہا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو نے آخر کہ مینوں کی لوڑ ہے کلمہ پڑھنے کی، مینوں جدوں ایڈا ہی میرے سے پہلے ہی کرم ہے، آپ نے فرمایا بھی لیا، انہیں آخر جی میں جنتی پھل تو انہوں نے آ کے دے سکنا ہے، انہیں جناب مراقبہ کیتا تے این کر کے نا
ہاتھ کیتا تے جنتی پھل لیا کے نا خواجہ نظام الدین محبوب بھائی دے سامنے رکھا. آپ نے دیکھا تے فرمایا ہے بھی جنتی پھل لے تے یہ بھی پکی گل ہے کہ غیر مسلم جڑا ہے اندر نہیں جا سکتا, جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کلمہ نہ پڑھے. کس طرح لائے فرمایا خیر جائے. آپ نے بھی نہ توجہ میرے کرے, آپ نے بھی نہ جکھا پاک کیا اینو اندر مراقبہ یاد دے مراقبہ کرنا. درویش جنوں کہندے مراقبہ کرتے خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے مراقبہ کیتا ہے تے او نا ویکھیا کہ انگور دی جڑی ہے نا ویل وہ دیوار تو باہر بھی لٹکدی ہے. رضوان جنت نو آپ نے فرمایا تو اندر کار نہ لگا. بولو یا رب کی سبحان اللہ. یہ فرمایا ویل نو ذرا دیوار تو اندر کار باہر ہو تے جڑا مرضی لا کے لے جے. جس ویلے اندر کرائی نہ فرمایا اندر کار اندر ہوئی ویل. فرمایا جڑیا ہون لے کے ہمیں تے پھر ہون لے کے اونے پھر جناب مراقبہ کیتا بڑی چھالاں ماریاں پر اگے تے باہر ہی نے کھول کے لے دی اندر اپنے آگے دی کلمے تو بغیر نہیں جا سکتے. تے واپس آیا تے فرمایا ہاں لے انہاں نے جناب نہیں ہوں